السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 184 پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان۔ اذا صلى، جب نماز پڑھے، اذا مانے جب، صلی یصلی نماز پڑھنا، اذا صلی کا معنی ہوگا جب نماز پڑھے، احدکم تم میں سے کوئی، اذا صلی احدکم جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، الی شیء، الی مانے تک، شیء مانے چیز، یسترہ من الناس، یسترہ، سترہ یستر مانے ہوتا ہے چھپانا، یہاں مراد ہوگا، معنی ہوگا سترہ رکھنا، سترہ بنانا۔ سترہ جانتے ہیں نماز کے لیے سجدگاہ سے تھوڑا آگے لکڑی وغیرہ رکھتے ہیں، اسی کو سترہ کہتے ہیں۔ لکڑی ضروری نہیں ہے، البتہ لکڑی بہتر ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی سترے میں رکھی جا سکتی ہے۔ تو یسترو، سترہ یستر بنے تو چھپانا، معنی یہاں پہ مرادی معنی یہاں پہ ہوگا سترہ رکھنا۔ من الناس، ناس مانے لوگ۔ فاراد احدکم الی شیء، فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ، اراد یرید ارادہ کرنا، اراد یرید ارادہ کرنا، احد کوئی، ان یجتاز، اجتاز یجتاز، باب افتعال سے اس کا معنی ہوتا ہے گزرنا۔ فاراد احد ان یجتاز، کوئی ارادہ کرے کہ گزرے، ان یجتاز کہ وہ گزرے، بین یدیہ اس کے سامنے سے، بین یدیہ اس کے سامنے سے، سامنے سے مطلب نمازی کے سامنے سے، یعنی سترے کے اندر سے، سترے کے اندر سے، ان یجتاز بین یدیہ کہ اس کے سامنے سے گزرے، فلیدفعہ، دفع یدفع مانے ہوتا ہے روکنا، فلیدفعہ چاہیے کہ اسے روکے، فلیدفع یہ امر غائب کا صیغہ ہے، فلیدفعہ چاہیے کہ اس کو روکے، فإن ابا فلیقاتلہ، ان مانے اگر، فإن اس کا معنی ہوگا اگر،
ابا مانے انکار کرنا، ابا مانے انکار کرنا۔ فلیقاتلہ، قاتل یقاتل مقاتلتن، قتال کرنا، لڑنا۔ فلیقاتلہ، چاہیے کہ اس سے لڑے، چاہیے کہ اس سے لڑے، لڑے مطلب سختی کے ساتھ روکے، مارنا نہیں، مارنا مراد نہیں، بلکہ ہاتھ لگا کر سختی سے ڈھکیل دینا ہے یا اس کو روکنا ہے، یہ معنی ہے۔ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑے۔ قاتل یقاتل مقاتلتن، با مفعلہ سے معنی ہوگا لڑنا، فلیقاتلہ چاہیے کہ لڑے۔ فإنما هو شیطان، معنی واضح ہے، فإنما هو شیطان، شیطان مانے شیطان۔ متفق علیہ وفی روایت فإن معه القرین، ان مانے بے شک، معه اس کے ساتھ، معه اس کے ساتھ، القرین قرین مانے ساتھی، قرین مانے ساتھی، یہاں مراد کیا ہے؟ شیطان ہے۔ ترجمہ دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، جب تم میں سے کوئی سترہ رکھ کر نماز پڑھنے لگے، یعنی نماز پڑھنا شروع کرے، کیسے؟ وہ اپنے سامنے سترہ رکھا ہوا ہے، یسترہ من الناس، جس کو لوگوں کے لیے، لوگوں سے سترہ بنا کے رکھا ہے، یعنی لوگوں کو گزرنے سے روکنے کے لیے سترہ رکھا ہے، یعنی سترہ رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، ترجمہ یہ ہوگا، جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے سترہ رکھ کر کے نماز پڑھے۔ فأراد احد ان یجتاز بین یدیہ، ان یجتاز بین یدیہ، اب پھر کوئی شخص ارادہ کرے کہ اس کے سامنے سے گزر جائے، فأراد احد، کوئی ارادہ کرے، ان یجتاز بین یدیہ، کہ اس کے سامنے سے، نمازی کے سامنے سے گزر جائے، کیا حکم ہے؟ فلیدفعہ، اگر سترے کے اندر سے گزر رہا ہے، فلیدفعہ تو اس کو روکو، فلیدفعہ چاہیے کہ نمازی اس کو روکے، یعنی گزرنے والے کو روکے، یعنی ہاتھ پھیلا دے۔ سترے کے اندر اگر کوئی شخص گزرتا ہے، سترہ رکھا گیا ہے، یہ ڈائریکشن ہے، یہ مطلب علامت ہے کہ یہاں اب تم آگے نہیں بڑھ سکتے، تم کو جانا ہے تو اس کے اوپر سے باہر سے نکل جاؤ، لیکن سترہ رکھنے کے باوجود بھی آدمی بالکل آنکھ بند کر کے جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو حدیث یہ کہتی ہے فلیدفعہ، نمازی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکے، یعنی گزرنے والے کو روکے۔ فإن أبى فليقاتله، اور اگر روکنے کے بعد نہ مانے، یعنی پھر بھی گزر رہا ہے، پھر بھی وہ آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں فلیقاتل، تو اس سے لڑو۔ آپ نے کیا کہا؟ اس سے لڑو، مطلب یہ ہے کہ سختی سے اس کو روکو، سختی سے اس کو روکو، کیونکہ نمازی کے سامنے سے، سترے کے اندر سے آدمی کے سجدہ گاہ سے گزرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بہت سخت اور سنگین گناہ ہے، کیونکہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نمازی کے سامنے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور آدمی اس راستے سے گزرے تو نمازی کے لیے تشویش اور ڈسٹرب کا معاملہ ہوتا ہے، تو شرعاً گزرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص گزر رہا ہے تو یہ تعلیم دی جا رہی کہ نماز میں وہ چونکہ ایک پوزیشن میں ہوتا ہے، جیسے کھڑا ہے تو اس کا ہاتھ سینے پر ہے،
تو اپنے ایک ہاتھ کو نکال کر کے آگے بڑھائے اور گزرنے والے کو روکے. ہاتھ بڑھایا. اب جو سمجھدار ہوگا وہ تو سمجھ جائے گا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, یہ سامنے نماز پڑھ رہا میں دیکھ نہیں سکا. تو جو سمجھدار ہوگا وہ فوراً پیچھے ہٹ جائے گا, بیک سائڈ چلا جائے گا, یعنی آگے سے گزرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اتنا کرنے کے باوجود بھی فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ, روکا گیا, نمازی نے اس کو روکا لیکن مانا نہیں. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ, کا اگر نہ مانے تو اس سے لڑو, یعنی سختی کے ساتھ اس کو پیچھے ڈھکیلو, گزرنے مت دو. کیوں؟ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ, کیونکہ ایسا آدمی کیا ہے؟ شیطان ہے. شیطان کیوں کہا گیا؟ شیطان اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر شیطنت ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ شیطانوں والا کام پایا جا رہا ہے. تو انسانوں کو بھی شیطان کہا جاتا ہے جب وہ شیطانوں جیسا کام کریں, شیطانوں جیسا کام کریں. متفق علیہ, بخاری و مسلم کی روایت ہے. وفی روایت فإن معه القرین, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن معه القرین, قرین مانے دوست, ساتھی, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھی ہے, یعنی شیطانی دوست ہے. تو حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اس کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے, سجدہ گاہ کے اندر سے گزرتا ہے, تو نمازی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکے, ہاتھ بڑھا کر کے اس کو روکے. اگر نہیں رکتا ہے, روکنے کے باوجود نہیں مانتا ہے, تو اس کو سختی سے روکو, یعنی ڈھکیل دو اس کو, کیونکہ اس کا یہ عمل کیا ہے؟ شیطانی کام ہے. حدیث کا ترجمہ فیس دیکھیے. فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس, جب تم میں سے کوئی شخص سترہ قائم کر کے نماز پڑھنے لگے, فاراد احد ان يجتاز, اور پھر کوئی شخص گزرنا چاہے, بین یدیہ, اس کے سامنے سے, نمازی کے سامنے سے, فلیدفعہ, تو اس کو روک دو, فإن أبى فلیقاتلہ, اور اگر نہ مانے تو قتال کرو, لڑو اس سے, فإنما هو الشیطان, کیونکہ وہ شیطان ہے. متفق علیہ, بخاری مسلم کی روایت ہے. وفی روایت فإن معه القرین, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کیونکہ اس کے ساتھ شیطانی دوست ہے. قرین مانے دوست, دوست سے مراد کیا ہے؟ شیطانی دوست ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے اور سترے کے اندر سے کوئی شخص گزرتا ہے تو نمازی اس کو روک سکتا ہے. اس کے لیے روکنا کیا ہے؟ جائز, تاکہ نماز کا بیلنس برابر رہے, نماز کا خشوع خضوع غارت نہ ہو, نماز ڈسٹرب نہ ہو, کیونکہ جب آدمی کوئی گزرتا ہے تو نمازی کے لیے ڈسٹرب ہوتا ہے. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی, نمبر ایک, نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے. نمازی کے سامنے سے گزرنا کیا ہے؟ منع ہے. سترے کے اندر اور نمازی کے سامنے ایسا گزرنا کیا ہے؟ منع ہے. سترہ رکھا ہے تو اس کے آگے سے سترے کے اوپری حصے سے گزر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز پڑھنے سے پہلے سترہ رکھنا چاہیے, نماز پڑھنے سے پہلے سترہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی, نمازی کو چاہیے کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے, اگر کوئی گزرتا ہے تو روکے, کسی کو گزرنے نہ دے. منع کرے, روکے. نمازی کو چاہیے کہ گزرنے والوں کو کیا کرے؟ روکے. اگر رک جائے تو ٹھیک ہے, اس کے آگے بھی اگر وہ
کوشش کرتا ہے گزرنے کے لیے تھوڑا سختی کرے، ڈھکیل دے، ضرورت پڑے تو ہلکی مار دے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی نماز کے اندر اگر اتنا کام کر لیا جائے تو نماز خراب نہیں ہوتی ہے۔ کتنا کام کر لیا جائے؟ جیسے آدمی ہاتھ باندھا ہے، کھڑا ہے، ہاتھ پھیلا دے، بڑھا دے، گزرنے والے کو ڈھکیل دے، ہاتھ پھیلا کر کے روک دے، تو اتنا معمولی کام کرنے سے نماز خراب نہیں ہوتی ہے، نماز کی خشوع و خضوع میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اتنا کر سکتے ہیں، نماز میں اتنا کرنا جائز ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ لفظ شیطان کا اطلاق انسان پر بھی ہوتا ہے جو شیطانی کام کرتا ہے انسان، لیکن کام کیسا کر رہا ہے؟ شیطانی کام کر رہا ہے۔ جیسے یہاں پہ آدمی نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ نمازی کے خشوع و خضوع کو خراب کر رہا ہے، آدمی کی نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ شیطان کہا گیا۔ اس کو اس سے لڑو، کیونکہ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ تو بہرحال حدیث کا مرکزی جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر نمازی کے سامنے سے اور سترے کے اندر سے کوئی شخص گزرتا ہے تو نمازی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے، گزرنے والے کو منع کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔